ممبر و مسجد کے بہت سارے مقاصد ہیں جو کہ ہم نے بہت محدود کر دی ہیں۔ اس میں سے ایک مقصد معاشرے کی اصلاح کرنا بھی ہے۔ معاشرے کی اصلاح، دین کی ترویج، اشاعت، سب کچھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا تھا۔ آج بھی ہمیں مسجدوں کی اس مقصد کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مسجدوں کو کم سے کم کر دیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اصلاح کی بات مسجد سے نکلتی ہے وہ کسی کے کان میں نہ پڑے۔ اس کے لیے ہم نے لاؤڈ سپیکرز بند کر دیے۔ اس کے لیے ہم نے جو ہو سکا وہ کیا، اور آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ آج معاشرے میں ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو ایسے پہلے کبھی کھلے عام نہ اٹھی۔ ہم جنس پرستی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، شرم و حیا کو ختم کرنے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو اصلاح کی جگہ ہے اس کو کم سے کم اہمیت دینا شروع کر دیا۔ اس میں قصور صرف حکومت کا نہیں، اداروں کا نہیں، ہمارا بھی ہے کہ جب یہ پابندیاں لگائی جائیں تو ہم بولتے کیوں نہیں؟ ہم اٹھ کے پوچھتے کیوں نہیں کہ جب ایک غیر اخلاقی کام پورے معاشرے کے سامنے ہو رہا ہے ہم نے اس کو روکا نہیں؟ حدیث شریف ہے کہ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو اگر تم طاقت رکھتے ہو۔ اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم زبان سے روکو، اور اگر اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین لیول ہے، اور آج ہم اس سے بھی نیچے جا رہے ہیں کہ ہم برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے، گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے کہ جب اس طرح کا کوئی اقدام ہو تو اس کو ریاست، گورنمنٹ تحفظ دیتی ہے، اس کے لیے عدالت بھی کہتی ہے ہم اس کو نہیں روک سکتے، لیکن جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو وہ مولوی اگر کچھ بولے تو لاؤڈ سپیکر ایکٹ لگا کے اس کو اندر کر دو۔ اگر وہ عدالت سے رابطہ کریں کہ ہمیں اس کے لیے اجازت دے تو اس کا وہ اجازت نامہ ختم کروا دو۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر دیا گیا ہے۔ اس میں نظام چلے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، اس کے علاوہ کوئی نظام ادھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پچھلے ادوار میں بہت طاقتور ترین حکمران رہے، لیکن آج وہ بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دنیاوی طاقت کسی نے ان کو ذلیل کر دیا۔ اس کی وجہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں عزت کروں، میں جس کو چاہوں ذلیل کروں۔
میں جس کو چاہوں حکومت دوں، میں جس سے چاہوں بادشاہ چھین دوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب اس کے پیارے حبیب کی نموزگی آپ تحفظ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہو رہا ہے، ہمارے حکمرانوں کا ہو رہا ہے۔ ہم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے، اس میں جو برا کام ہو رہا ہے اس کو ہم نے برا کہنا بھی ہے، اور جہاں تک طاقت ہو روکنا بھی ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور ذمہ داری اللہ پاک نے موجودہ حکومت کو دی ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو طاقت سے روکے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور آواز اٹھانے سے فرق پڑتا ہے، آج بھی پڑتا ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ جب ایک چیف جسٹس صاحب کو نکالا گیا، طاقتور ترین بندے نے نکالا، لیکن بحال کرنا پڑا۔ کیوں؟ ان کے پیچھے آواز آ گئی تھی، عوام کی، آپ کی آواز آ گئی تھی، ان کو بحال کرنا پڑا۔ اگر آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو حق اور سچ مضبوط ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، آپ کو اس کا حصہ بننے کی وجہ سے دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور ہمیں تو یہ زندگی ملی ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں رہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایتیں ہیں کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں نقصان والوں میں سے نکال کے رکھا، ہمیں ایمان والا بنایا۔ اب ایمان والوں کے لیے آگے تگودو ہے، اور وہ تگودو یہی ہے کہ نیک کام کرے، نیک عمل کرے، حق بات کی تلقین کرے۔ یہ دونوں کام ہم نے چھوڑ دیے۔ ایمان تو اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے میں عطا کیا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی اجتماعی طور پہ عام ہو رہی ہے۔ انفرادی طور پر گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اجتماع میں بدل جائیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا خرابی ہے۔ آج میں نے ضروری سمجھا وہ ممبر اور مسجد کا جو مقصد ہے معاشرے کی اصلاح کرنا، اس کو بھی ہم عمل میں لائیں۔ اس لیے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ آج کل معاشرے میں یہ جو غیر اسلامی بے شرمی کی قوتیں اٹھ رہی ہیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ جہاں تک آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں وہاں تک اپنی آواز پہنچائیں۔ اور یہ میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے تمام مارچ کو روکے اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو، اور جو ان نے تحریک لبیک سے وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرے۔ کیا آپ سب میرے ساتھ ہیں جو ساتھ ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔